بعض لوگوں کو اپنے خاندانوں کو بڑا زوم ہوتا ہے. ایسے ہی ایک شخص کو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ایک دفعہ خوب پکڑا. ایک طرف زوم ہوتا ہے، ایک طرف حالت اپنی کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سید ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اس موقع پر میری کچھ مدد کریں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے وہ سارا سامان تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. وہ یہ سنتے ہی بے اختیار کہنے لگا، آپ میری ناک کاٹنا چاہتے ہیں؟ جہیزوں کا اس قدر رواج ہے اور اس وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں. حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ کیا تمہاری ناک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک سے بھی بڑی ہے؟ تمہاری عزت تو سید ہونے میں ہے، پھر اگر اس قدر جہیز دینے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہوئی تو تمہاری کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تم کہتے ہو میں سید ہوں، پھر حد تک کس بات کی؟ بس بعض دفعہ لڑکیوں کو یہ تانے بھی ملتے ہیں کہ جہیز تھوڑا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو لڑکیوں کو جذباتی تکلیف دیتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی والوں کے لیے بھی کہ جہیز حسب توفیق دے، جتنی توفیق ہے ضرور دینا چاہیے، لیکن بلا وجہ اپنے کو بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. استخاروں سے پہلے جہاں رشتے کی خواہش ہو اس لڑکی کو دیکھنا بھی چاہیے. اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھجوایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ چیز ہوتی ہے. بس لڑکی کو دیکھنا، لڑکی والوں کے گھر جانے اور دیکھنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بعض لڑکے والے اپنے تکبر کی وجہ سے لڑکیوں کے گھروں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ رشتہ نہ دیکھنے آئے ہیں، کیونکہ رشتہ ناتا نے یہ رشتہ تجویز کیا ہے.